لیکن تھوڑا سا ترجمہ اور تھوڑا سا مفہوم۔ مرج البحرین یلتقیان، اللہ فرماتا ہے کہ دو سمندر جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں اور الگ بھی ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اس آیت کریمہ کا، امام جلال الدین سیوطی نے کئی جگہ پر اور اس کے علاوہ اور بھی مفسرین نے بحرین جو لفظ ہے اس بحرین سے حضرت علی اور فاطمہ کو مراد لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھئی اپنا اپنا علم ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی کا جو مقام علمی معاملے میں ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے ماشاءاللہ۔ تفسیر جلالین ان کی پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، ہم نے پڑھائی بھی ہے اور تھوڑی بہت پڑھائی بھی ہے الحمدللہ۔ لیکن دوسری تفسیر میں آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہاں پر اور بھی بزرگوں کے اقوال ہیں جو عام طور سے جس کو ہم سمندر سمجھتے ہیں وہ بھی مراد لیا ہے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں بحرین دو سمندر جو ایسے ہیں آپس میں ملے بھی ہیں اور ملے نہیں بھی ہیں، ایک سے مراد علی ہے ایک سے مراد فاطمہ ہے۔ اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی اور فاطمہ کا جو ملنے کا معاملہ ہے وہ دو مرتبہ بہت ہوا ہے۔ ایک تو جب حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح دنیا میں کیا گیا تھا، ایک ملنا یہ بھی مراد لیا ہے مفسرین نے، اور ایک ملنا وہ بھی مراد لیا ہے جب خود حضرت جبریل علیہ السلام اور تقریباً 40,000 فرشتوں کی موجودگی میں خود اللہ کے حکم سے حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح غالباً چوتھے یا پانچویں آسمان پر کرایا گیا ہے۔ تو مرج البحرین حضرت علی اور فاطمہ، میں یہاں سے لے کے اس لیے چل رہا ہوں کہ ہم سیدھے سادے سنی مسلمانوں پر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم حضرت علی شیر خدا اور اہل بیت اطہار کو نہیں مانتے ہیں۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، جیسا ماننے کا حق ہے، جیسا ہم اہل سنت سنی لوگ مانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ایسا تو دوسرے لوگ مانتے بھی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں۔ سچ تو یہ ہے حضرات، ہم کیسے مانتے ہیں؟ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے بادشاہ ہیں ہمارے حسین، بے شک پوری دنیا کے شہنشاہ ہیں حضرت علی شیر خدا، اور دنیا میں بھی، دنیا سے جانے کے بعد میدان قیامت میں بھی، یہاں تک کہ جب دخول جنت کا معاملہ ہوگا وہاں پر بھی اگر کسی کی چلتی ہے یا چلے گی تو وہ نبی کے انہی گھر والوں کی چلتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک روایت مجھے یاد آ رہی ہے، ہم سب نبی کے گھر والے علی و فاطمہ اور دیگر اہل بیت اطہار سے پکی سچی محبت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالی ہمیں اسی محبت میں رکھے اور دنیا سے جب اٹھائے تو اسی محبت میں اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ ایمان کی علامت ہے اہل بیت اطہار کی محبت۔ اس سے پہلے ایک حدیث میں سناؤں ایمان کے تعلق سے، مجھے یاد آ رہی ہے، بڑی پیاری حدیث لگتی ہے مجھے۔ ایک موقع سے حضور نبی کریم ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مابین ارشاد فرمایا، میرے غلاموں یہ بتاؤ سب سے زیادہ عجب ایمان کس کا ہے؟ ایسا ایمان کس کا ہے کہ جس کا ایمان لوگوں کو تعجب میں ڈال دے، حیرت میں ڈال دے؟ تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تعجب والا، حیرت والا ایمان تو نبیوں کا ہے، اس لیے کہ اللہ نے نبیوں کو بہت بڑے مراتب رفیع سے نوازا ہے۔ لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں، ان کا زیادہ تعجب والا ایمان نہیں ہے، اس لیے اگر وہ کسی چیز پر ایمان لے کر آئے ہیں تو اللہ نے ان کی جانب اس چیز کی وحی فرمائی ہے، پھر ایمان لے کر آئے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر فرشتوں کا ہے؟ اس لیے کہ فرشتے اللہ کی
تجلیات کو دیکھتے ہیں، انہوں نے جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، حور و غلمان کو دیکھا، سب چیز کو دیکھنے کے بعد ایمان لائے ہیں، اس لیے فرشتوں کا ایمان تعجب والا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں، فرشتوں کا ایمان بھی عجب نہیں ہے، اس کا مرتبہ ہے تو بہت بڑا ایمان کا، لیکن عجب نہیں ہے، زیادہ تعجب خیز نہیں ہے۔ غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا ایمان تعجب والا اس لیے نہیں ہے کہ اگر وہ جنت پر ایمان لائے ہیں تو جنت کو دیکھا ہے، جہنم پر ایمان لائے ہیں تو جہنم کو دیکھا ہے، حوض کوثر پر ایمان لائے ہیں تو حوض کوثر کو دیکھا ہے، جن جن چیزوں پر ایمان لائے ہیں تو وہ دیکھ کر ایمان لائے ہیں، اس لیے ان کا ایمان تعجب والا نہیں ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر کس کا ایمان تعجب والا ہے؟ اب قربان جاؤ اپنی قسمت پر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میرے آقا کے غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کس کا ہے؟ نبیوں کا بھی نہیں ہے، فرشتوں کا بھی نہیں ہے، تو پھر ہمارا؟ ہم نے آپ کو دیکھا، ہم نے آذان کے حکم کو اترتے دیکھا، ہم نے قرآن کو اترتے دیکھا، پھر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو پھر ہمارا ایمان ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے نہیں، تمہارا ایمان بھی عجب نہیں ہے، تمہارا ایمان بھی تعجب والا نہیں ہے، اس لیے اگر تم مجھ پر بھی ایمان لے کر آئے ہو تو پہلے تم نے مجھے دیکھا ہے پھر ایمان لے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے یا رسول اللہ پھر کس کا ایمان عجب اور تعجب والا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے میرے غلاموں سنو اور کان کھول کے سن لو، نبیوں کا ایمان بھی عجب نہیں، فرشتوں کا ایمان بھی عجب نہیں، تمہارا ایمان بھی عجب نہیں، میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جس نے جنت کو نہیں دیکھا ہوگا، جس نے خدا کو نہیں دیکھا ہوگا، جس نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا ہوگا، حوض کو نہیں دیکھا ہوگا، عرش و کرسی کو نہیں دیکھا ہوگا، تمہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن پھر بھی ایمان لے کر آئے گی۔ وہ قوم وہ ہے جو تمہارے بعد میں آئے گی، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہم سب ہیں، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے اسے خدا مان لیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ عجب ایمان اس قوم کا ہوگا جو مجھے نہیں دیکھے گی لیکن پھر بھی ایمان لے کر آئے گی، جس نے فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے پھر بھی ایمان لے کر آئے گی، جس نے جہنم کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا۔ تو بتائیے اللہ کے رسول ہمارے پیارے آقا سرور کائنات کتنے صدیوں پہلے ہمیں یاد کر رہے ہیں اور ہمارے ایمان کو عجب بتا رہے ہیں کہ تعجب والا ایمان اس مسلمان قوم کا ہوگا جو میرے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا ایمان، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھیے، ہمارا ایمان اتنا عجب ہے کہ صحابہ کے مابین میرے آقا فخر فرما رہے ہیں کہ میرے غلام ایسے آئیں گے جو مجھے دیکھیں گے نہیں پھر بھی ایمان لے کر آئیں گے، لیکن آج ہم اپنے اسی ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ دیکھیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کی سلامتی کے تعلق سے ہم جن بزرگوں کے نعرے لگاتے ہیں، یہ ایمان جو ہمارے سینے میں ہے، جو اسلام کی دولت ہمارے سینے میں ہے، کبھی ہم نے سوچا بھی ہے کہ اگر یہ ایمان ہمارے سینے سے نکل گیا تو ہمارا ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کل میدان قیامت میں از آدم تا ایدم ساری انسانیت جمع ہوگی، وہاں مسلمان بھی لائے جائیں گے، وہاں غیر مسلم بھی لائے جائیں گے، وہاں سب حاضر ہوں گے، تو جو غیر مسلم ہوں گے، جو بے ایمان ہوں گے، وہ اللہ سے کہیں گے اے مولا تو ہمیں انسان نہ بناتا بلکہ مٹی بنا دیتا، جب مٹی بن جاتے تو آج ہمیں میدان قیامت میں رسوائی کا سامنا نہیں ہوتا۔ اب وہ ایمان جس کو بچانے کے لیے ہم سے کہا جا رہا ہے، جس ہمارے ایمان کو عجب اور تعجب والا کہا جا رہا ہے، اسی ایمان کی سودا ہم صرف اپنے تعلقات کی بنیاد پر کر رہے ہیں، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ میرا رشتہ دار ہے، صرف اس لیے کر رہے ہیں میری دکان پہ آتا ہے، صرف اس لیے کر رہے ہیں میری بول چال ختم نہ ہو جائے، میرا مقصد
مقصد یہ ہے کہ اپنے ایمان کی سودا کسی موقع پر نہیں کرنا۔ دیکھیے بہت اچھا، ہم سب اہل بیت اطہار لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں ہم علی اور فاطمہ کو مانتے نہیں ہیں، یہ تمہاری بدنصیبی ہے۔ ارے سنو، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ایک موقع سے میرے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حضرت علی کے تعلق سے صدیق اکبر کی موجودگی میں، اے صدیق جاؤ علی کو یہ بتا دو کہ میں علی کو جنت کا مالک بنا رہا ہوں، کل جب سب کا حساب کتاب ہو جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا کوئی جنت میں جائے گا، تو جنت میں جو جائے گا وہ علی کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتا ہے۔ جب صدیق اکبر کو میرے آقا نے یہ پیغام پہنچایا تو حضرت صدیق اکبر حضرت علی شیر خدا کو مبارکباد دینے لگے، اے علی خوش ہو جاؤ، میرے پیارے نبی دنیا کے سردار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ کل جنت کا مالک علی کو بنایا جائے گا، وہی جنت میں جائے گا جس کو علی چاہیں گے۔ تو سنو سبحان اللہ میرے پیارے عزیزو، اب اندازہ لگاؤ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے یہ فرمایا تھا، اے صدیق تم یہ علی کو بتا دو جا کر کہ علی کل جنت کے مالک ہوں گے، علی کی اجازت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو اب یہ بتاؤ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر جنت میں کوئی جائے گا تو علی کی اجازت کے بغیر نہیں جائے گا، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد اگر حوض کوثر سے کسی کو ایک قطرہ بھی ملے گا تو امام حسین کی اجازت کے بغیر نہیں ملے گا۔ بہت اچھا۔ دیکھیے حضرت علی، ہمارا عقیدہ یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی، اس کے بعد حضرت عمر نے سنبھالا، اس کے بعد حضرت عثمان نے سنبھالا، اور اس کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ ایک بات پہلے بھی کبھی ہمارے سامنے یہ آئی تھی یہاں پر کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بہت سے لوگ غلط سلط باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے کسی صحابی کے تعلق سے کسی نے ادنا سی بھی گستاخی کی تو وہ ایمان سے خارج ہے۔ حضرت صدیق اکبر کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، حضرت عمر کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت عثمان غنی کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، اگر کوئی نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت مفکر اسلام خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی عمران حنفی مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دنیا سنیت کا بہت ہی عظیم خطیب، شہنشاہ خطابت، مبلغ سنیت، مفکر اسلام حضرت علامہ